آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا خاص وظیفہ تمہیں دینے لگا ہوں۔ اس سے بڑا وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس سے بڑا وظیفہ غوث پاک کا بتایا ہوا کہ جس کی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ 13 اور 14 شعبان کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے ایک الفاظ پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر لیا ہے، کیونکہ یہ عمل رب کریم کو اتنا پسند ہے 13 14 شعبان کا، کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 13 14 شعبان کو پا لیا اور یہ وظیفہ پڑھ کے رب کو راضی نہ کیا، اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا نہ کیا، یہ وظیفہ پڑھتے ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو ہر حال میں پڑھ لینا، جہاں موجود ہو 13 14 کو، وضو بوضو، چلتے پھرتے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے، عمل ختم ہونے سے پہلے پہلے جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ یہ رزق کی تنگی کو، مالی پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا عمل ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو آج غوث پاک کا وہ سچا عمل دوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی حاجتیں ہیں اللہ پاک کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ رب کی ذات پر یقین بھروسہ آپ نے کرنا ہے، عمل سچا ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، ایسا عمل ہے کہ آج جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر تم لوگ مجبور ہو، آج اگر پوری دنیا نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، ساری دنیا اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اپنے پرائے سب روٹ چکے ہیں غربت اور غریبی میں، ساتھیو بھائی بہنوں، لوگ اگر دیکھ کر تمہیں رستہ بدل لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ آ رہا ہے غریب، بھاگو یہاں سے، پھر کوش ساتھیو بھائی بہنوں پھر کچھ مانگ لے گا ہم سے، لوگوں کی یہی سوچ ہے، لوگ یہی سوچتے ہیں، لوگوں نے اپنا رستہ بدل لیا ہے تمہیں دیکھ کر، لوگوں نے ساتھیو بھائی بہنوں اگر تمہاری غربت اور غریبی میں اپنوں نے پرایوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ ہارنا۔ ایک ذات آپ بھی آج بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ جب اس رب کو آج 13 14 شعبان المعظم کو رب کو ان خاص ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجات کے لیے، ساتھیو بھائی بہنوں یقین کیجیے گا وہ ذات بڑی رحمان ہے، وہ نہ دیتے وقت شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہمارے اعمال دیکھتی ہے، ہم کتنے گناہ گار ہیں وہ بس دیتا چلا جاتا ہے۔ ساتھیو بھائی بہنوں انشاءاللہ اگر یہ موقع آپ نے اس موقع سے فائدہ حاصل کر لیا، آج یا حیو یا قیوم سورہ کوثر کا یہ عمل بتلائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 13 14 تاریخ کا یہ عمل جس بندے نے پڑھا وہ اپنی ساری زندگی خوشحالی میں گزار دیتا ہے، دولت پیسہ سارا سال پوری زندگی اس پر آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستا ہے، اور جو اس عمل کو نہ پڑھے وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دنیا کی تمام تسبیحات کو چھوڑ کر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کی پرانی سے پرانی غربت منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھ لینا ساتھیو بھائی بہنوں انشاءاللہ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تسبیح کے دانے پر، آخری دانے پر انگلی رکھنے سے پہلے ہی آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، رزق خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ دوستو، شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو، اس مہینے کے بارے میں تو ہم لوگ ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی۔ ساتھیو بھائی بہنوں، غربت اور غریبی، تنگ دستیاں، پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہوا ہو، تو آج شعبان کی ساتھیو بھائی بہنوں 13 14 تاریخ شب برات سے پہلے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ وظیفہ غوث پاک کا، ساتھیو بھائی بہنوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر میں عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے اللہ پاک نے چاہا تو پیسہ ہی پیسہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ آج دوستو بھائی بہنوں ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری سے، بے اولادی سے جلد نجات چاہتا ہے،
تو اللہ والو شب برات سے پہلے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے صرف تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کسی بھی ایسی ناممکن حاجت جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو بالکل ہو نہیں سکتا، آپ نے اس ناممکن حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ رب کریم سے پڑھ کے جو مانگو گے میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے والے کو پورے سال کا فائدہ ہوگا۔ پورے سال اگر در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو، پورے سال اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو تو ساتھیو، دوستو، بھائی بہنوں، غوث پاک فرماتے ہیں یہ عمل ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، کوئی ظالم اگر آپ کو، ساتھیو بھائی بہنوں، اگر آپ لوگ کسی ظالم کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم سسرال، ساتھیو بھائی بہنوں، انشاءاللہ اگر کوئی میری مائیں ایسی ہیں جن پر بہویں ظلم کر رہی ہیں، اگر آپ کی بیٹی سسرال میں گٹ گٹ کر جی رہی ہے، سسرال والے ظلم کر رہے ہیں، اس عمل کو پڑھتے ہی دیر ہے، ساتھیو بھائی بہنوں، اس عمل کو اپنی بیٹی کو بتائیں، کہو کہ آج 13-14 شعبان آپ کے پاس پورے 48 گھنٹوں کا وقت ہے۔ پورے 48 گھنٹے میں اپنی زندگی کو کیا 1 منٹ آپ لوگ دے نہیں سکتے؟ کیا اللہ پاک کی ذات پر آپ کو اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ کیا تم اللہ پاک کے ناموں کو، ساتھیو بھائی بہنوں، 1 منٹ نکال کر یہ عمل پڑھ نہیں سکتے؟ پورا دن فضول کاموں میں لگے لیتے ہو، فضول باتوں میں لگے رہتے ہو، ٹک ٹاک پر لگے رہتے ہو، دنیا جہاں کی فضول کاموں میں تمہیں اچھا لگتا ہے وقت گزارنا، لیکن اللہ پاک کے نام کو تم کیا 1 منٹ کا وقت نکال کر کوئی ایسا عمل کہ جسے پڑھتے ہی تمہاری حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں، جسے پڑھتے ہی گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے؟ آج تمہیں وہ عمل دوں گا کہ تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج تمہیں وہ عمل دوں گا کہ تمہاری زندگی سے دکھ درد تکلیف پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جائیں گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ عمل تمہارے تمام دکھ درد تکالیف کو فوری طور پر دور کر کے تمہاری زندگیوں میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے مجھے کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب دوستو بھائی بہنوں، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا۔ غوث پاک پیرانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ نصیب کھل جائیں گے۔ اب عمل سمجھانے لگا ہوں، پڑھ لو تو آپ کی مرضی ہے، نہیں تو ساتھیو بھائی بہنوں مرضی ہے۔ دیکھیں، 48 گھنٹے کا وقت ہے، 2 دن ہیں، 13 اور 14 تاریخ، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں دل کرے بیٹھ جانا۔ کوئی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں اس عمل کو بندہ جب جہاں جیسے وقت مل جائے، ان 48 گھنٹوں میں 13-14 شعبان کو پوری دنیا میں کہیں موجود ہو، اس اللہ کی زمین پر کہیں موجود ہو، بندہ صرف اور صرف اس عمل کو 13-14 شعبان والے دن یہ وظیفہ پڑھ لے اور اللہ پاک سے خوب تنہائی میں بیٹھ کر مانگنا شروع کر دے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نہ بھی مانگے تو اللہ بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ رب کریم تو دل کے حال جانتے ہیں میرے بھائیوں بہنوں۔ اب آپ نے دیکھیں کرنا کیا ہے، آج 13 تاریخ ہے، کل 14 تاریخ ہے، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ کے پاس جب بھی یہ ویڈیو ملے 13-14 میں پوری دنیا میں، ساتھیو بھائی بہنوں، دنیا کے کسی کونے میں آپ لوگ موجود ہوں، کہیں بدھ ہے، کہیں جمعرات ہے، آپ لوگوں نے بدھ جمعرات کو یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ویسے بھی آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی مدد حاصل کرنے کا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے ساتھیو بھائی بہنوں، غوث پاک نے ایسا وظیفہ بتایا جو پڑھنے میں بہت چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہیں جنہیں غوث قطب، ابدال سالک، اقبا نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ یہ وہی غوث اعظم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف حلقہ باز سے نوازا ہے۔ لوگ انہیں محبوب سبحانی، غوث العظم، محی الدین، غوث الثقلین، غوث سمدانی، حسینی سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، اور روحانیت کے بڑے مقام پر تشریف فرما ہے۔ آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہیں۔ آج غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں، تو شاید پوری زندگی میں رہتی دنیا تک تمہیں اس سے بڑا وظیفہ نہ ملے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ جو آپ کو یاد ہوا آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، دیکھیں، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آج آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج گھر میں، دفتر میں، آفس میں 48 گھنٹے میں جہاں دل کرے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھ لینا۔ سب سے پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی دیکھیں درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لینا، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھنا، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لینا۔ ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، من پسند شادی، من پسند نوکری، ساتھیوں بھائی بہنوں بے اولادی کے لیے، رشتوں میں بندش کے لیے، عمل بندش، جادو جناتی اثرات کے خاتمے کے لیے، بد نظر کے خاتمے کے لیے، بڑی سے بڑی بیماری کے خاتمے کے لیے، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، دنیا جہاں کی ہر پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کرنے کے لیے 13-14 شعبان کے دن جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لینا جو یاد ہو، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی بڑی توجہ، بڑے دھیان، بڑے غور فکر سے آپ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھنا ہے۔ خدا کا واسطہ یہ موقع پھر نہ ملے گا، یہ موقع پورے سال بعد پھر آئے گا۔ یہ 13-14 تاریخ میرے بھائیو میری بہنوں، یہ قسمت والا ہوگا جو اس عمل کو پڑھ لے گا۔ باقی مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، پورا دن ٹک ٹاک چلائیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھتے رہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں۔ 2024 میں، 23 میں، 22 میں اگر اسی طرح رلتے رلاتی زندگی گزری ہو، چاہتے ہو کہ 2025 بھی اسی طرح گزر جائے، مانگتے بھیگتے رہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، تو مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل دے کر جاؤں گا جسے پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ وہ عمل دوں گا ساتھیوں بھائی بہنوں کے منٹوں اور سیکنڈوں میں غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کی بیماری، پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں اگر دور نہ ہو تو یہ میرا گریبان پکڑ جانا۔ اس عمل کو پڑھنے والا، اس عمل کے پڑھتے ہی غوث پاک فرماتے ہیں کہ 13-14 شعبان کو جو بندہ یہ عمل پڑھتا ہے تو فوری طور پر رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے پوری دنیا کی کوئی پریشانی کبھی زندگی میں چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے پر کوئی قرض دار اس کے گھر پر کھڑا ہو جائے، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جائے گا۔ اگر بار بار قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض دار اگر تمہیں فون پر گالیاں نکالتے ہیں، گھروں پہ چکر لگاتے ہیں، گھروں پر آ کر ذلیل کرتے ہیں، دکان پر آتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہے، دکان پر بیٹھ کر آج اس عمل کو پڑھ لینا۔ دکان پر نہیں تو صرف گھر میں پڑھ لو، رزق کے ایسے بند دروازے کھلیں گے ساتھیوں بھائی بہنوں کہ تمہاری دکان پر اگر جہاں بھی پڑھو گے تمہاری دکان پر تمہارے رزق میں اتنی برکت ہوگی، چاہے وہ دکان پر گاہکوں کی صورت میں ہو، چاہے آسمان سے فرشتے تمہارے اوپر دولت برسائے، کہیں سے پیسہ تمہارے پاس آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ عمل غیب سے ساتھیوں بھائی بہنوں پیسوں کا، رزق کا انتظام کرواتا ہے، یعنی فوری طور پر پڑھنے والے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ میری زندگی میں اچانک ہو کیا رہا ہے۔ کل تک تو میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، کل تک تو میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، آج اچانک ہماری زندگی میں اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ رب کے کمالات ہیں میرے بھائی، یہ میری بہنوں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ غوث پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ باقی مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، وہ عمل دینا جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی۔ عمل کیا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرنی ہے، اور فوری طور پر جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اگر کرنا چاہیں تو، ورنہ ضروری نہیں، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں فٹافٹ سے، اور فوری طور پر پہلا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ لوگ اس عمل میں شامل کریں گے، دوستو بھائی بہنوں، سامنے اسکرین پر آپ کو یہ وظیفہ دکھ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اسکرین پر کچھ بتایا، پڑھ کے کچھ دیا، نہیں بھائیوں بہنوں، نہیں۔ عمل وہ دو جو سامنے والے کو فائدہ دے، سامنے والے کو نظر بھی آئے، سامنے والے کو سمجھ بھی آئے، سامنے والے کے لیے آسان بھی ہو۔ یہ نہیں کہ صرف اپنا فائدہ سوچ لیا، یہ ایسا عمل دے کر جاؤ کہ اگلا بندہ کامنٹس میں آ کر دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل دیا تھا، واقعی میں ہماری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا، واقعی میں ہماری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں جو میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، اسی ویڈیو کے نیچے آ کر بتائیں گے کہ واقعی میں ہماری زندگی بدل گئی، ہمیں ایسی جگہ سے رزق، دولت، پیسہ ملا کہ ہماری عقلیں حیران ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو فقیری سے بادشاہت میں لے کر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آج اگر پوری دنیا نے چھوڑ دیا ہے ساتھ، یقین کریں اس عمل کو پڑھ لینا، جو لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں واپس آ جائیں گے، جو لوگ تمہاری غربت میں ساتھ چھوڑ چکے ہیں ساتھیوں بھائی بہنوں، وہی تمام لوگ آ کر تمہیں کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ میرے دوستو بھائی بہنوں، یا حیو یا قیوم پہلے نمبر پر تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ یہ دو بابرکت اسماء الہی ہیں، یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں، وہ صفات ہے اللہ کی جو زندگی اور بقا کی علامت ہے۔
یا حیو اس کا مطلب ہے یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم یعنی اے خود قائم رہنے والے اور سب کو سنبھالنے والے۔ یہ اسماء مبارکہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو انسان کے دل کو طاقت، روح کو سکون اور زندگی کو تازگی بخش دیتا ہے۔ تو ساتھیو، دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ نے آج کے اس عمل میں یہ اسم مبارک یا حیو یا قیوم تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا۔ یہ اسماء مبارکہ اللہ کی قدرت اور رحمت کی نشانی ہے۔ جب کوئی بندہ یا حیو یا قیوم پکارتا ہے تو وہ اللہ کی ہمیشہ رہنے والی ذات سے جڑ جاتا ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کسی کمزور کو طاقت، کسی مایوس کو امید، کسی بے چین کو سکون اور کسی گنہگار کو مغفرت کی نوید دیتے ہیں۔ اگر تمہیں لگے کہ دنیا تمہیں توڑ رہی ہے، دنیا تمہیں چھوڑ رہی ہے اور تم بالکل تنہا ہو، تم آنکھیں بند کر کے ایک بار پورے یقین سے ساتھیو، بھائی بہنوں، آج 14 شعبان کے دن یا حیو یا قیوم کہہ دینا اور پھر دیکھو کہ کیسے تمہاری زندگی بدلتی ہے، کیسے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور کیسے ہر دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں، دل سے نکالو، کیونکہ جب دل سے اللہ کو بلایا جائے تو کائنات کی ہر شے تمہاری مدد کے لیے حرکت میں آ جاتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ گے۔ آپ پر اللہ کی خصوصی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ 14 شعبان کے دن یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا ہے، پڑھنے والا ایک خاص تعداد جو بتانے لگا ہوں اس میں یا حیو یا قیوم کو پڑھ جاتا ہے تو فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں۔ اس کے گھر کے، اس کی زندگی سے اس کے چاروں طرف فرشتے موجود ہوتے ہیں ساتھیوں، بھائی بہنوں، اور اس کی زندگی میں ایسی جگہ سے معجزاتی طور پر مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیمار ہے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، قرضوں میں ہے تو قرضے ختم ہو جاتے ہیں، ظلم ہو رہا ہو تو ظلم ختم ہو جاتا ہے، غربت ہو تو غربت ختم ہو جاتی ہے، فقیری ہو تو فقیری ختم ہو جاتی ہے، مال و دولت چاروں طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ساتھیوں، بھائی بہنوں، زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے غم فرشتے کھینچ لیتے ہیں، اس کے دکھ درد تکالیف کو فرشتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج آپ نے پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ لیا، حاجت و مرادوں کی نیت کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑ لینا تسبیح اپنے ہاتھوں میں اور پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم پڑھتے جانا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 دانے والی ایک تسبیح۔ اگر اپنے ہاتھ میں ایک کاؤنٹر تسبیح رکھ لو جس میں نمبرنگ آتی ہے، فٹافٹ سے آپ لوگ اس میں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ سکتے ہو۔ اس میں یہ ہوگا کہ غلطی کوتاہی نہیں ہوگی، کمی پیشی نہیں ہوگی، باقی مرضی آپ کی ہے۔ لمبے دانوں والی تسبیح لے کے انگلیوں پر ٹکاٹک گنتی کرتے ہوئے تسبیح کے دانوں پر تسبیح کے دانے مت ماریے گا، سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ یہ نہیں کہ یہ جا وہ جا بس کام کرتے ہوئے اس کو بھگاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، موبائل چلاتے ہوئے پڑھ لیا وظیفہ، ایسا نہ کیجیے گا۔ پوری توجہ دل سے پڑھیے گا، انشاءاللہ فائدہ 100% گارنٹی سے ہوگا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 100 بار پڑھتے ہی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ کی ہر طرح کی مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے جیسے ہی 100 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیا تو دوستو، بھائی بہنوں، اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی یعنی اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ شب برات کی ان عظیم گھڑیوں سے پہلے ساتھیو، بھائی بہنوں، یہ موقع دیا، آج کی ان عظیم گھڑیوں میں قبول کروانے کا موقع ملا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے، شروع کرنا ہے پڑھنا۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ دوستو، بھائی بہنوں، جب آپ کی زبان سے الحمدللہ یا ربی نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے یقین کیجیے گا الحمدللہ یا ربی رب کعبہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو دوستو، بھائی بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے فوری طور پر آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ اس عمل کا ایک وظیفہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو، الماریوں کو فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ جیسے ہی اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے الحمدللہ یا ربی کا پڑھ لیا، دوستو، بھائی بہنوں، اس عمل کا تیسرا آخری وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ یہ عمل ساتھیو، بھائی بہنوں، یہ سمجھ لیں اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس عمل کا تیسرا وظیفہ۔ اور یاد رکھیے گا، ایک بار اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، جس طرح نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں، ایک بار اس عمل کو پڑھنے بیٹھ جائیں تو جب تک یہ عمل کمپلیٹ نہ ہو اب آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل پڑھ لیجیے گا، اور اللہ پاک کی ذات پر
کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ یہ نہیں ساتھیو بھائی بہنوں کہ بے دلی بے ترتیبی سے پڑھ لیا، کیونکہ جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے انشاءاللہ، اتنے ہی زیادہ کمالات دیکھیں گے، اتنے ہی زیادہ معجزات دیکھیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر ساتھیوں بھائی بہنوں اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں۔ پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا 100 بار پڑھ لیا، اور فوراً سے آپ نے اسی وقت 100 بار پڑھنے کے بعد الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ 11 بار پڑھ لینا ہے۔ وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا، عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے ساتھیوں بھائی بہنیں اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ویڈیو کا جب اپلوڈ ہو، جب ویڈیو پبلک ہو، جب اپلوڈ ہو فوراً آپ کو ویڈیو مل جائے۔ تو آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے سورہ کوثر کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر بہت گہری اور محبت بھری صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کی بشارت دی، جو بے انتہا بھلائی اور برکت کا سمندر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ کوثر نہ صرف جنت میں ایک نہر کا نام ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور امت کی کثرت کا بھی اشارہ ہے۔ جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں اور آپ کا نام مٹ جائے گا، تو اللہ نے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی کہ نہیں ہے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کی اولاد کی برکت سے آپ کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، اور سب سے بڑی بات آپ کی امت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج دیکھو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب تک نعوذ باللہ کہتے تھے، وہ خود تاریخ سے مٹ گئے، مگر نبی پاک کا ذکر ہر اذان، ہر نماز، ہر دل، ہر زبان پر زندہ ہے۔ یہ صورت ایک خالص محبت کا پیغام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اگر ہم سچائی پر قائم رہے، صبر کریں اور اللہ کے لیے نماز و قربانی کریں تو ہمیں بھی کوثر سے سیراب کیا جائے گا۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیے گا، اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ساتھی دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر بار پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اور یاد رکھیے گا اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے جب یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے جب دعا مانگ لیں تو کوشش کرنا آپ لوگوں نے 1 گلاس پانی کا اپنے پاس بھر کے رکھ لینا ہے۔ اس پانی پر آپ نے اس عمل کو پڑھ کے دم کرنا ہے، اور تھوڑا سا پی کے باقی پانی آپ نے کولر مٹکے میں جہاں پر اور بہت سارا پانی اسٹور ہوا ملا دیں۔ یقین مانے یہ 13-14 شعبان کا عمل کا اس عمل کو پڑھا ہوا پانی آپ اگر کسی ایسے کولر مٹکے میں ملا دیں جہاں بہت سارا پانی اسٹور ہو، اور اس پانی کو کبھی ختم نہ ہونے دیں، اس میں اور پانی ملاتے رہیں، یقین مانیں اس پانی کو پیتے رہیں، اس پانی کو گھر میں چھڑکیں، دکان میں چھڑکیں، اس پانی کو بیماروں کو پلائیں، قرض داروں کو، قرضوں میں ڈوبے ہوئے کو پلائیں، ایسی ظالموں کو پلا دیں، دشمنوں کو پلا دیں۔ یقین مانیں دشمن دوست ہو جائیں گے، ظالم کا ظلم ختم کر دے گا یہ عمل ہر طرح کی مشکل نحوستوں کو، پریشانیوں کو منٹوں میں دور کر دیتا ہے۔ جس دکان پر چھڑکو گے وہاں کاروبار میں ترقی عروج ہو جائے گی، جس گھر میں چھڑکو گے وہاں پہ نظر بد عمل، جادو، بندش، اثرات، تمام طرح کے تمام برائیاں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ نے صرف اور صرف اس عمل میں 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لیں 21 بار، ہر بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر جب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے 21 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ درود شریف پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جولی پھیلا کر مانگنا شروع کیجیے گا۔ آج مانگ کر تک جائیں گے، لیکن یقین کیجیے رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ